السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالحکمت انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرسد قریب محمدی صاحب موجود ہیں۔ سب سے آج ہم سوال کریں گے، ظالم جابر شوہر سے طلاق لینے کا طریقہ کار قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آج ہم شخص سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسا اس کے انشاءاللہ تعالیٰ میں 6 طریقے ڈسکس کروں گا کہ اگر شوہر ظالم ہے یا مارتا پیٹتا رہتا ہے یا بالکل آپ کا حق دیتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے طلاق لینی ہے تو کیسے لینی ہے؟ مطلب خلا لینا ہے۔ خلا کہتے ہیں علیحدہ ہونے کو، کہ عورت خود کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دے، کچھ دے لے کر وہ اپنی جان چھڑا لیتی ہے۔ تو اب شوہر سے پہلے نمبر پر بات کرنی چاہیے، اسے اچھے طریقے سے بٹھائیں، کسی کھانے پہ لے جائیں یا گھر میں یا کسی طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ، تاکہ وہ اس لائن سے تھوڑا سا ہٹ جائے، تھوڑا سا اسے ٹھنڈا کر کے طریقہ کار سے اسے بات کریں۔ تو ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر یعنی بات کیا کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، یا آپ میرے پہ ظلم بہت کرتے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے، کچھ نصیحت کا موقع میسر کر دیں۔ تو امید ہے کہ اس کے اندر ہی اللہ خیر کر دے گا۔ نمبر 2 پر خلا کا مطالبہ کرے۔ اگر دیکھیں کہ شوہر کی سمجھ میں بات آ ہی نہیں رہی، میں نے بارہا مرتبہ سمجھایا، لوگوں نے سمجھایا، پرے نے سمجھایا، سب سمجھا چکے ہیں لیکن نہیں سمجھ آ رہی، تو اب مطالبہ کر دے اسے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، تو یہ گئی، فارغ ہو ختم ہو گیا۔ اس طرح اگر وہ کہتا جی نہیں میں آپ کو نہیں طلاق دوں گا، میں نے تو آپ کو ذلیل کرنا ہے، میں نے یہ کرنا، ایسی کرتا ہے تو آپ قانونی طریقہ اختیار کریں، عدالت میں چلی جائیں، عدالت سے جا کے آپ عدالت سے طلاق لیں۔ عدالت آسانی سے آپ کی بات بھی سنے گی اور آپ کے مطالبے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کرے گی، شوہر کو بلائے گی بھی اور اسے پوچھے گی بھی۔ اگر شوہر جو ہے وہ عادتوں سے نہیں باز آئے گا یا عورت کہتی ہے جی رہنا ہی نہیں ہے، تو عدالت فارغ کروائے گی اس کو۔ اسی طرح اگر عدالت کے پاس آپ نہیں جا سکتے تو آپ اپنے فتوی والی کمیٹی کے پاس جائیں۔ آپ کے محلے کے اندر مفتی صاحب ہوں گے، یا آپ کے تحصیل کے اندر یا ضلع کے اندر، یا لاہور چلے جائیں یا بڑے کسی ضلع میں، اگر آف کنٹری سے پروگرام سن رہے ہیں کسی بڑے مفتی سے رابطہ کر لیں۔ اب تو یوٹیوب گھر گھر میں ہے، سارے نمبر ہر چیز موجود ہے، تو فتویٰ کمیٹی والوں سے رابطہ کریں جو شریف فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ آپ کو اچھی رائے دیں گے، یا شوہر سے رابطہ کریں گے، جو بھی کریں گے، یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے۔ تو نمبر 5 پر دعا کریں۔ دعا نہیں کرتے ہم، شوہر برا لگتا ہے تو ہم دعا نہیں کرتے، بس اس سے گالی گلوچ چلتا ہی رہتا سب کچھ، وہ مان ہی نہیں رہا، آپ پھر بھی چل رہی ہیں، یا آپ جان چھڑانے کی دعا نہیں کرتی۔ تہجد کے وقت اٹھیں، نفل پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو سمجھ دے دے گا۔ اور اگر آپ نے خلا لینا ہی ہے تو پھر آپ استخارہ کریں، پہلے اللہ سے تو مشورہ کر لینا۔ یہ 5 نمبر 6 پر ویسا وظیفہ کریں۔ وظیفہ کیا کرنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس نیت کے ساتھ کہ میری اسے جان چھوڑ جائے۔ اگر آپ اس سے بہتر نیت کر لیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو اس نیت سے بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ ساتھ میں نصیحت کریں۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن